السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قدوری کا کتاب الزکوٰۃ ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کا آج ہمارا تیسرا سبق ہے باب صدقۃ البقر۔ یہ باب ہے گائے کی زکوٰۃ کے بیان میں۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے گائے کی زکوٰۃ کے بیان میں، اور بکری کی زکوٰۃ کا ہم جو ہے نا نصاب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ باب صدقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صدقۃ البقر، یہ باب ہے گائے کی زکوٰۃ کے بیان میں۔ لیس فی اقل من 30 من البقرہ، نہیں ہے 30 سے کم میں زکوٰۃ، یعنی کہ اگر کسی کے پاس 25 ہے، 28 ہے، 27 ہے، 29 ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب اس کے پاس 30 گائے ہو جائے گی تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ 30 صَائِمًا، اور جب 30 ہو جائیں اور وہ چرنے والی ہوں اور ان کے اوپر وحال علیہ الحول، 1 سال بھی گزر جائے، ففیہا طبیعۃ، تو اس کے اوپر طبی یا طبیہ ہے، یہ مذکر مؤنث ہے، دونوں میں سے کوئی بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ طبیہ کسے کہتے ہیں۔ وفی 40، اور جب 40 ہو جائیں تو مسن یا مسن یا مسنہ ہے۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْأَرْبَعِينَ، اور جب زیادہ ہو جائے 40 پر، وجبہ فی زیادتن، تو واجب ہوگا زیادتی کے بقدر، ذالک الی 60، اور جب 60 ہو جائے امام صاحب کے نزدیک، عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، ففی واحدہ، تو اس پر ایک ہے، ربع عشر مسنہ، مسنہ کے میں سے 10واں حصہ، وفی الاثنین، اور پھر 2 میں نصف عشر مسنہ، مسنہ کے 10ویں کا آدھا حصہ ہوگا، وفی الثلث، اور اگر 3 ہو جائیں تو پھر مسنہ کے 10ویں کا تیسرا حصہ دیں گے۔ وقال ابو یوسف، اور امام یوسف اور محمد فرماتے ہیں، لا شیء فی زیادۃ، زیادتی پر کچھ بھی واجب نہیں ہوتا، حتیٰ یہاں تک کہ تبلغ 60، وہ 60 تک ہو جائے۔ فیکون فیہا، جب وہ 60 ہو جائیں گے تو اس کے اوپر 2 طبیعے، یعنی 2 طبی یا 2 طبیہ، یعنی مذکر مؤنث۔ وفی 70، اور جب 70 ہو جائے، مسنۃ و طبی، ایک مسنہ ایک طبیہ ہوگا۔ وفی 80 مسنتان، اور جب 80 ہو جائیں پھر 2 مسنے ہوں گے۔ وفی 90 ثلاثۃ اتبعۃ، اور جب 90 ہو جائے تو پھر 3 طبیع ہوں گے۔ وفی 100، اور جب 100 ہو جائے، طبیعتان، 2 طبیع ایک مسنہ ہوگا۔ وعلی ھذا یتغیر الفرض، اسی طرح فرض بدلتا رہے گا، فی کل 10، ہر 10 میں، من طبیع، طبیع سے، الی المسنہ، مسنہ تک۔ والجوامیس والبقر سواء، اس میں بھینس اور اس میں گائے، یہ سارے جو ہے نا برابر ہے۔ جو بھینس ہوتی ہے اور جو گائے ہوتی ہے نا، کسی بھی قسم کی جو گائے ہے وہ سب اس میں برابر ہے۔ یہ تو ہو گیا ترجمہ۔ اب بات کیا یاد کرنی ہے؟ بات یہ یاد کرنی ہے، ائمہ اربع اور جمہور کا تو اس بات میں اتفاق ہے، گائے اور بھینس اگر 30 سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 30 ہو جائیں گے تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا زکوٰۃ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب 1 سال کا یعنی کہ وہ جو ہے، یعنی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن پھر ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک 40 سے زائد پر مزید کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یہاں تک کہ 60 تک ہو جائے۔ اور امام ابو حنیفہ کی روایت کے مطابق جب 40 پر ایک گائے زیادہ ہوگی تو زائدہ جو اتنا بھی زیادہ ہو رہا ہے نا، تو اس کے اوپر 2 سالہ بچے کا 40واں حصہ، اور 2 زائد ہونے پر 2 سالہ بچے کا 20واں حصہ، اور اسی طرح 3 زائد ہونے پر، یعنی 60 سے اگر 40 سے اگر اوپر ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح 3 زائد ہونے پر 2 سالہ بچے کا 10واں حصہ، 10ویں حصے کا 3/4 حصہ دیں گے، جو کہ ہم نے ترجمے میں پڑھا۔ اور لیکن یہاں پر فتویٰ جو ہے نا وہ صاحبین کے قول پر ہے۔ صاحبین حضرات فرماتے ہیں جب 40 ہو جائے تو اس کے اوپر، یعنی ایک ہم نے طبیہ پڑھا ہے، اور جب 60 ہو جائے تو 1 سال کے 2 بچے، یعنی کہ اس کے اوپر مسنہ ہوگا۔ پھر 70 میں پھر اس کے اوپر جو ہے نا 1 سال کا 1 بچہ اور 2 سال کا بچہ دیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح 80 ہو جائے، جو کہ ترجمے میں گزرا، 2 سال کے 2 بچے ہو جائیں گے گائے کے۔ اور جب 90 ہو جائے تو 1 سال کا کے 3 بچے، اور 100 میں 2 بچے 1 سال کے، اور 1 بچہ 2 سال کا، یہاں تک کہ یہ مسئلہ جو ہے نا 60 کے بعد ہر 10 کے اوپر اسی طرح دہراتے جائیں گے، اور اس میں کم زیادہ ہوتا جائے گا۔ اور یعنی گائے کے نصاب میں گائے، بھینس، کٹرا، اور اسی طرح جھوٹا، اور اسی طرح بھینسا، ان سب کا جو ہے نا ایک ہی حکم ہے۔ اچھا، اب یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو طبیہ کسے کہتے ہیں اور مسنہ کسے کہتے ہیں۔ طبیہ وہ بچڑا یا بچڑی ہوتا ہے کہ جو دوسرے سال میں ہو، یعنی جو دوسرے سال میں چل رہا ہے، اور مسنہ ایسا بچڑا یا بچڑی ہوتا ہے جو تیسرے سال میں چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جوامیس، یہ جاموس کی جمع، اس کا مطلب بھینس ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس کے تھوڑے سے مشکل الفاظ تھے جو کہ بتا دیے گئے۔ اب آگے والا باب ہے باب صدقۃ الغنم، یعنی کہ یہ باب ہے بکریوں کی زکوٰۃ کے بیان میں۔
تو ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے کہ بکریوں کا کیا نصاب ہے. بہت چھوٹا سا مختصر سا نصاب ہے. پہلے ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. لیس فی اقل من 40، 40 سے کم میں شاتن، یعنی 40 بکریوں سے کم میں صدقۃ زکوٰۃ نہیں ہے. فَإِذَا كَانَتْ 40 شاتن، اور جب 40 ہو جائیں تو اس پر ایک بکری ہے. اور یہ جب چرنے والی ہوں، یعنی جب 40 بکریاں ہو جائیں اور وہ چرتی بھی ہوں، وحال علیہ الحول، اور ان کے اوپر سال بھی گزر جائے. چرنے سے مراد یہ کہ وہ سال کا آدھا حصہ باہر سے چرتی ہیں. ففیہا شاتن، تو اس وقت ایک بکری ہے. اور یہ نصاب جو ہے نا 40 کے بعد سے لے کر 120، 120 تک اسی طرح چلے گا. جب 120 سے ایک اوپر ہو جائے گا یعنی 121 ہو جائیں گے، یعنی فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، جب ایک زیادہ ہو جائے گا، ففیہا شاتان، تو اس پر 2 بکریاں ہیں. الی 200، اور یہ چلے گا 200 تک، یعنی 200 تک اسی طرح رہے گا. فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدًا، اور پھر جب 200 سے ایک زیادہ ہو جائے یعنی 201 ہو جائے تو پھر اس کے اوپر 3 بکریاں. اور فَإِذَا بلغت، یہ پہنچے گا 400، 140 تک. اور جب 140 پر ایک زیادہ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا 4 شاتن، 4 بکریاں. اور فی کل 100، اور پھر ہر 100 کے اوپر ایک بکری بڑھتی جائے گی، یعنی 100 پر بڑھتی جائے گی. اور والضأن والمعز، یعنی کہ بکرا، بھیڑ اور دمبا، یہ سواء، یہ سب برابر ہے. یعنی بکرے کی جو بھی نسل ہے نا ان سب کا یہی زکوٰۃ رہے گی. تو مختصر انداز میں 40 بکریوں پر ایک بکری واجب ہے، یا ایک بکرا کچھ بھی لے سکتے ہیں. 40 سے 120 تک یہی رہے گا. پھر 121 سے 200 تک 2 بکریاں. پھر 201 سے 399 تک جو ہے 3 بکریاں. پھر 400 سے لے کر، یعنی جب 400 ہو جائیں گے تو 4 بکریاں. اس کے بعد ہر 100 پر ایک بکری بڑھتی جائے گی. یعنی 500 ہو جائے تو 6 بکریاں، 600 ہو جائے تو 7 بکریاں. پھر اسی طرح ایک ایک بکری بڑھتی جائے گی. اور بکری کی جو بھی نسل ہے، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، یعنی بھیڑ ہے یا دمبا ہے، کچھ بھی ہے، وہ سارے جو ہے نا اس چیز میں برابر ہیں. تو یہاں تک جو ہے یہ بابن صدقۃ الغنم اور بابن صدقۃ البقر ہو گیا. تو اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیں. اور انشاءاللہ ان کا جو ایک ٹیبل ہے وہ ہماری ویڈیو کے آخر میں آپ کی طرف شیئر کر دیا جائے گا. زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہمیں جو ہے شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کو کوئی کتاب مشکل لگتی ہے اور آپ اس کو آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کمنٹ میں بتائیں.